السلام علیکم۔ قانون سے آگے ہر شہری کا بنیادی حق ہے۔ آج کا موضوع بڑا اہم ہے، لائک شیئر سبسکرائب کیجیے گا تاکہ کسی اور کو بھی اس سے فائدہ ہو سکے۔ موضوع یہ ہے کہ ایسے افراد جو ذہنی معذور ہوں، پاگل ہوں، فاتر العقل ہوں، ان کو اپنی کوئی سمجھ بوجھ نہ ہو، اپنا خیال نہ رکھ سکتے ہوں، نہ اپنی کسی جائیداد کی کا دیکھ بھال وہ کر سکتے ہوں، مطلب ذہنی طور پہ معذور ہوں، تو ان اشخاص کے لیے پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کے لیے کوئی نہ کوئی بندہ جو ہے، اس کا رشتہ دار، اس کا بھائی بہن جو بھی کوئی ہے، وہ گارڈین مقرر ہوتا ہے تاکہ وہ اس معذور کی جو ہے جائیداد کی دیکھ بھال بھی کرے اور اس کی بھی نگہداشت کرے اور اس کا بھی خیال رکھے۔ تو ایک گارڈین اب کیسے بننا ہے قانونی طریقے سے، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایسے معذور فرد کا جو ہے اس کا کیس دائر ہوتا ہے، جو ضلع کی ڈسٹرکٹ جج جو ضلع کا ہوتا ہے، کورٹ آف پروٹیکشن وہ کہلاتی ہے، تو وہ اس کے اندر آپ نے یہ کیس فائل کرنا ہوتا ہے، اور وہ زیر دفعہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 29 ریڈ ود 3233۔ تو یہ ہے مینٹل ہیلتھ آرڈیننس 2001 کے تحت جو ہے یہ کیس آپ سیشن کورٹ میں دائر کرتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ جو ہے پھر آپ ایک فہرست بھی ساتھ میں لگاتے ہیں، جو اس کے قریبی رشتہ داران ہوتے ہیں اس کی بھی لگاتے ہیں، اور پھر اس کی جو جائیداد ہے اس کی بھی ایک تفصیل ہوتی ہے، وہ بھی ساتھ آپ لگاتے ہیں۔ اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ اب جو دائر کرنے سے پہلے جو آپ نے کام کرنا ہے، جو دائر کرنے کے لیے ضروری ہے، وہ یہ ہے آپ نے ایک درخواست جو ہے، میں آپ کو چونکہ تفصیل میں جا کے نہیں، ایسا کہ طریقہ ہے جس سے آپ کی سمجھ میں بات آ جائے، آپ نے ایک درخواست جو ہے وہ ایڈوکیٹ جنرل کو دینی ہوگی، جہاں پر آپ یہ سارے حالات لکھیں گے کہ اس طرح یہ میرا بیٹا، بھائی، رشتہ دار جو بھی اس سے ہے کہ یہ ذہنی معذور ہے، پاگل ہے، فاتر العقل ہے، اور اس کی جو ذات اور جائیداد جو ہے میں اس کا گارڈین بننا چاہتا ہوں۔ تو یہ اس کے ساتھ اب مجھے اس کا یہ اس کے ساتھ میں نے یہ ڈاکومنٹس بھی لگائے ہیں جو میڈیکل کے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ معذور ہے۔ تو وہ درخواست جو ہے وہ اس کے ساتھ وہ ڈاکومنٹس لگا کے آپ نے ایڈوکیٹ جنرل آفس میں دینی ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل آفس جو ہے اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے کہ یہ بندہ غلط کہہ رہا ہے یا صحیح کہہ رہا ہے، وہ جو ہے اور اس سے آپ درخواست کریں گے ایڈوکیٹ جنرل سے کہ مجھے اجازت دی جائے کہ میں یہ کیس فائل کروں، کیونکہ یہ کیس فائل کرنے کے لیے ایڈوکیٹ جنرل کی اجازت کی لازمی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بغیر یہ دائر نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد ایڈوکیٹ جنرل جو ہے درخواست آپ کی جمع ہونے کے بعد جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر کو لکھے گا کہ بھئی یہ بندہ ہے، اس طرح ایک درخواست آئی ہے اور فلاں ایک شخص ہے جو فاتر العقل ہے، ذہنی معذور ہے، تو اس کا جو ہے میڈیکل بورڈ بنا کر تو اس کو چیک کیا جائے کہ کیا پوزیشن ہے اس کی، اس کو کیا بیماری ہے، جو بھی معاملہ ہے۔ وہ جب خط اس کو ڈپٹی کمشنر کو جائے گا تو پھر ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ ہاسپٹل کو لکھے گا کہ اس طریقے سے آپ اس بندے کا میڈیکل کریں، چیک کریں، اور اس کے بعد جو ہے ہمیں رپورٹ اس کی ارسال کریں۔ وہ جب ہاسپٹل کے اندر پھر اسپیشل میڈیکل بورڈ بن جائے گا تو وہ اس مریض کو چیک کریں گے، اور اس کے بعد دیکھنے کے بعد کہ ہاں یہ واقعی معذور بھی ہے اور یہ سب کچھ ہے، یہ اس کا سابقہ ریکارڈ بھی ہے، تو وہ جو ہے نا لکھ کر ڈپٹی کمشنر کو بھیج دیں گے کہ جی یہ رپورٹ ہے، اور یہ اس کی میڈیکل رپورٹ جو ہے ڈپٹی کمشنر کو بھیج دیں گے، اور ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ ایڈوکیٹ جنرل کو جو ہے وہ رپورٹ بھیج دے گا۔ جب ان کو ملے گی تو ایڈوکیٹ جنرل اس کو دیکھے گا کہ ہاں اس کی رپورٹ کے اندر یہ بات درج ہے اور یہ بات جو انہوں نے درخواست دی ہے وہ بھی درست ہے، تو اس کے بعد وہ اجازت دے دیں گے کہ پرمیشن ٹو فائل، کہ بھئی آپ جا کر اب اپنا سیشن کورٹ میں کیس فائل کر سکتے ہیں۔ تو جب آپ سیشن کورٹ میں پھر فائل کریں گے کیس، تو اس کے ساتھ پھر آپ نے یہ جو پرمیشن آپ نے لی ہے، جو آپ کو ملی ہے، وہ بھی ساتھ آپ اٹیچ کریں گے، اور ساتھ کے اندر وہ جو میڈیکل بورڈ کی رپورٹ ہوگی وہ بھی ساتھ اس میں لگ جائے گی۔ پھر آپ نے اپنے حالات سارے دعوے میں لکھ کے اس درخواست میں تو آپ نے سیشن کورٹ کے اندر وہ دائر کر دینا ہے۔ پھر اس کے بعد عدالت جو ہے وہ ایک اخبار اشتہار کرے گی عوام الناس میں کہ اگر کسی کو کوئی اعتراض ہو، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کو نہیں بننا چاہیے اس کا گارڈین، یا کوئی بھی اگر ایسی وجہ ہو، کوئی اعتراض ہو، وہ آ کر عدالت میں پیش ہو سکتا ہے۔ مطلب ایک عدالتی طریقہ کار ہے۔ پھر عدالت اس کو اڈاپٹ کرے گی، وہ چاہے گی تو وہ ان ڈاکٹروں کو جنہوں نے وہ میڈیکل بنایا ہے، میڈیکل رپورٹ جو بنائی ہے، وہ ان کو طلب بھی کر سکتی ہے، وہ عدالت کی ثوابدید پہ ہے، کیونکہ وہ خود بھی چیک کر سکتی ہے، اس مریض کو مطلب دیکھتی ہے۔ تو جیسے بھی عدالت کا ایک پروسیجر ہے وہ تو وہاں چلے گا، تو اس کے بھی پھر عدالت جو ہے جب دیکھنے کے بعد مطمئن ہو جائے گی کہ ہاں یہ جو بندہ ہے یہ مریض ہے، اور اس کا جو گارڈین بننا چاہتا ہے یا اس کا مینیجر بننا چاہتا ہے وہ بندہ بھی جو ہے وہ ریلائبل ہے اور مناسب ہے، اور ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد جو ہے عدالت پھر اس کے بعد اس کو اس کا گارڈین مقرر کر دے گی اس مریض کا، معذور کا، اور اس کے بعد پھر وہ اس کی
دیکھ بھال بھی کر سکتا ہے اور اس کی جائیداد کا جو بھی معاملہ ہے وہ اس کو ہینڈل کرے گا. تو ایک چھوٹی سی بات تھی آپ تک میں نے کہا سوچا پہنچاؤں شاید کسی کام آ سکے. السلام علیکم.